اس سے آگے والی آیت بھی وہ آیت ہے جو انشاءاللہ آپ کو یاد ہے، مجھے یقین ہے آپ کو یاد ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ یہ بھی میرے آقا کی فضیلت و عظمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نبی کو یہ اعزاز نہیں ملا، یہ صرف ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی شان ہے کہ حضور علیہ السلام پر اللہ درود بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اچھا درود کیا ہے؟ دیکھیں ہم تو درود پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد، ہم درود پڑھتے ہیں صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہم درود یہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں پڑھتا، وہ کیا پڑھتا ہے؟ آئیے امام بخاری سے پوچھتے ہیں۔ امام بخاری حضرت ابو العالیہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کی محفل سجا کر محبوب کی شان بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالی فرشتوں کی محفل میں حضور کی تعریف کرتا ہے۔ تو میں نے ایک بات عرض کی تھی، میں نے کہا محافل میں آنے والے لوگ جو محبت کرتے ہیں، محفل ذکر پر بھی آتے ہیں، 12 روزہ محفل میں بھی اور بھی محافل پر آتے ہیں، تو آپ لوگ تھوڑے سے نا بلکہ کافی حد تک مزاج شناس ہو گئے ہیں، آپ کو کافی حد تک میرا پتہ چل گیا ہے، شاید مجھے آپ کا اتنا پتہ نہ ہو جتنا آپ مجھے جان گئے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے میں ایک بات شروع کرتا ہوں تو ساتھی سمجھ جاتے ہیں اب اس سے آگے نا یہ بات ہوگی، سن کر پتہ چل جاتا ہے نا۔ میری کوشش ہوتی ہے میں ہر سال کچھ نیا مواد آپ کے سامنے لاؤں، کچھ نئی چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی پرانی باتیں تو دہرائی جاتی ہیں نا، ریپیٹ ہو جاتی ہیں۔ اچھا کیوں ریپیٹ ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ بندے کی ووکیبلری جو ہے نا وہ محدود ہوتی ہے، معلومات محدود ہوتی ہیں، تو جب ایک ٹاپک پر بار بار بات کی جائے تو اس ٹاپک پر جو پہلے باتیں ہوئی ہوں وہ کہیں نہ کہیں ڈسکس میں آ جاتی ہیں اور وہ بیان ہو جاتی ہیں، تو پھر ساتھی کہتے ہیں یار یہ تو پہلے بھی بیان ہوئی تھی۔ تو بھئی ہمارا علم تو ہے محدود، اس لیے ہم کتنا ہی نیا مواد کھوج کر تلاش کر کے لے آئیں پھر بھی محدود علم کی وجہ سے پرانی باتیں پھر آ جاتی ہیں۔ لیکن جب اللہ محبوب کی تعریف کرتا ہے، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، یہ سورہ کہف کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، شاید آخر میں ہے یہ آیت۔ علامہ ویسا صاحب آگے آ جائیں، تشریف لیں۔ اب یہاں پہ اللہ کریم کیا ارشاد فرماتا ہے، مفہوم سنیے گا، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات، اس کی معلومات، اس کی باتیں، اس کا علم شریف کتنا وسیع ہے۔ فرمائے کہ سمندر ہوں، جتنے بھی سمندر ہیں، اتنے سمندر اور بھی ہو جائے اور ان سب کی بنائی جائے روشنائی، اور درختوں کے قلم بنا لیے جائیں اور تم اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کر دو، لکھنا شروع کر دو، لکھتے رہو لکھتے رہو لکھتے رہو، روشنائی ختم ہو جائے گی، سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ جس رب کا علم اتنا وسیع ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون، جب وہ محبوب کی تعریف و توصیف کرتا ہے اس کا تو علم لامحدود ہے۔ معلوم ہوا جب بھی تعریف مصطفیٰ کی محفل فرشتوں کو بٹھا کر رب سجاتا ہے تو ہر محفل میں ایک نیا عنوان ہوتا ہے، ایک نئی شان مصطفیٰ بیان ہوتی ہے۔ اسی لیے تو سیدی رضا نے کہا تھا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو اور کثرت کے ساتھ سلام پڑھا کرو۔ سبحان اللہ۔
اس سے آگے بڑا ہم ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام سے فرما رہا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہیے کہ وہ گھر سے نکلتے وقت اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے منہ پر لٹکا لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے آپ ازواج مطہرات کو بھی کہہ دیں اور مسلمانوں کی عورتوں کو بھی، یعنی آپ کی جو بیٹیاں ہیں مسلمان خواتین، ان کو بھی فرما دیں یدنین علیہن من جلابیبہن، جلبیب کہتے ہیں اس چادر کو جو سر پر لی جاتی ہے، اور اس کی جمع ہے جلابیب۔ فرمائے جو جلبیب ہے، سر کی چادر ہے، اس سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا کریں۔ اب جب سر سے آنے والی چادر سے چہرے کو ڈھانپا جائے گا تو چہرہ دکھے گا۔ دیکھو یہ آیت واضح طور پر بتا رہی ہے کہ خواتین کو نامحرموں سے خود کو چھپا کر رکھنا چاہیے، اور اسی کے شروع میں یہ بھی مسئلہ بیان ہو چکا ہے اسی پارے میں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخدعن بالقول، اے نبی کی ازواج دھیان کرنا، اگر کسی غیر محرم سے بات کرنی پڑے تو اپنے لہجے کو سخت رکھ کر بات کرنا ہے۔ فلا تخدعن بالقول، لہجے میں، قول میں، بات میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ جب عورت کا نامحرم سے بات کرتے ہوئے لہجہ نرم ہوگا یا میٹھا لہجہ ہوگا تو لازمی بات ہے نامحرم کے دل میں غلط فہمی آئے گی۔ تو ازواج مطہرات کون ہیں؟ مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو جب مومنوں کی مائیں جن کے ساتھ عقیدت والا رشتہ ہے، ان کو یہ حکم ہے کہ غیر محرم سے بات کرتے ہوئے سخت لہجہ رہے، تو جس کے ساتھ عقیدت کا رشتہ ہی نہیں ہے اس کو کیسے اجازت ہوگی کہ نامحرم کے ساتھ نرم لہجے میں بات کریں؟ لہٰذا یہ شریعت کے وہ اصول ہیں، وہ قوانین ہیں جن پر عمل کرنے سے معاشرہ حسین ہوتا ہے، اور ان کی مخالفت کرنے سے، ان سے منہ پھیرنے سے معاشرہ ہی برباد ہوتا ہے اور تباہیاں پھر بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں۔